الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے اتوار کو حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ایک ملفوظ کے سیاق میں ایک حدیث میں نے ذکر کی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ایک سلام کا جواب دینا، دوسرے مریض کی بیمار پرسی کرنا، تیسرے دعوت قبول کرنا، چوتھے اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اور 5ویں جنازے کے پیچھے چلنا. یہ 5 حقوق بیان کرنا ہے. ان میں سے عیادت مریض یعنی بیمار کی عیادت اور بیمار پرسی کے بارے میں پچھلی مجلس میں کچھ عرض کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیال آیا کہ یہ دوسرے جو 4 حقوق باقی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ ضروری باتیں عرض کر دی جائیں، کیونکہ یہ حقوق جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے کچھ احکام ہیں، کچھ آداب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں فی الجملہ ان پر عمل تو کیا جاتا ہے، لیکن ان کی احکام کی تفصیل سے لوگ واقف نہیں، اور یہ بھی ایک رسم منظر رہ گئے ہیں. ان کی حقیقت، ان کی روح، ان کے آداب، ان کی شرائط وغیرہ سے لوگ عام طور پر ناواقف ہیں. اس لیے خیال آیا کہ ان کے بارے میں جو شریعت کے احکام ہیں اور ان کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی تھوڑی سی ذکر میں آ جائیں، تاکہ یہ سارے کام جو ہیں وہ ٹھیک سنت کے مطابق ہیں. تو ان میں سے پہلی چیز جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ سلام کا جواب دینا ہے. کہ کوئی شخص اگر سلام کرے تو اس کا جواب دینا. جواب دینے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ سلام کرنا ابتدا میں دوسرے کو
یہ تو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے اور بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ دوسرے کو سلام ضرور کریں، اور اگر نہ کریں گے تو واجب کے ترک کرنے کا گناہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دوسرا سلام کرے تو اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان حقوق کا ذکر فرمایا ہے جو واجب ہیں، تو ان میں چونکہ سلام کرنا واجب نہیں، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس واسطے رد السلام ہے، سلام کا جواب۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے امت محمدی علیہ صاحب السلام کو، سلام کا، کیونکہ ہر قوم ہر ملت میں یہ طریقہ تو چلا آتا ہے شروع سے کہ جب کوئی شخص دوسرے سے ملتا ہے تو کوئی جملہ اس کی خوش آمدید کے لیے کہتا ہے۔ مختلف قوموں میں، مختلف مذہبوں میں، مختلف ملتوں میں مختلف جملے رائج ہیں جو کہے جاتے ہیں۔ جاہلیت میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی مختلف قسم کے کلمات کہے جاتے تھے، مگر وہ سارے کلمات محض ایک رسمی چیزیں ہیں۔ اب اگر آپ دیکھو کہ آج کل جو سب سے زیادہ چلی ہوئی زبان ہے انگریزی زبان، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے سے ملے تو گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، تو اگر بالفرض کوئی شخص دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ گڈ مارننگ، یعنی صبح اچھی ہو تمہاری، تو بس یہ صبح کے اچھے ہونے تک بات ختم ہوگی، شام کو کیا ہوگا؟ جس وقت آپ یہ دعا دے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح تمہاری اچھی ہوگی۔ اور یہ کہانی یہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ طریقہ تھا کہ جب صبح کو کسی سے ملتے ہیں تو کہتا امسلام، تو اس زمانے میں بھی ہوتے تھے کہ تمہاری صبح اچھی، تو صبح کی اچھی ہونے کی تو تم نے چلو دعا دے دی، اپنے خواہش سے ادا کر دیا، لیکن صبح کے بعد کیا ہو اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اور کہیں نمستے کہنے سے ہندوؤں کے یہاں نمستے کہنے کا رواج ہے، کہیں بندگی کہنے کا رواج ہے، کہیں آداب کہنے کا رواج ہے، مختلف قسم کے کلمات ہیں، مگر محض ایک رسمی کلمہ ہے جس کے پیچھے کوئی بڑے معنی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسا کلمہ عطا فرمایا کہ جو بڑی زبردست جامع دعا ہے، اور وہ ہے السلام علیکم۔ اگر السلام علیکم کے معنی کیا ہوئے؟ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی سے نوازے۔ اب اگر یہ ہے تو چھوٹا سا جملہ، لیکن اگر یہ دعا قبول ہو جائے کہ سلامتی مل جائے دوسرے کو، تو اور کیا چاہیے؟ اس میں سلامتی میں وہ صبح بھی آ گئی، شام بھی آ گئی، رات بھی آ گئی، اور دنیا کی سلامتی بھی آ گئی، صحت کی سلامتی بھی آ گئی، دین کی سلامتی بھی آ گئی، قبر کی سلامتی بھی آ گئی، آخرت کی سلامتی بھی آ گئی، ساری انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی ساری خیرات اس میں جمع ہو گئی۔ السلام علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی عطا فرمائے۔ اس سے زیادہ جامع کوئی کلمہ ہو نہیں سکتا۔
لیکن ہم لوگ کیونکہ بے دھیانی میں، بے توجہی میں، محض رسم کے طور پر یہ کہہ دیتے ہیں تو اس دعا کی اہمیت اور اس کی جامعیت کی طرف خیال بن جاتا ہے کہ یہ کس سے زبردست جامع دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقسیم فرمائے. اور یہ السلام علیکم جو ہے یہ ادنا درجے کا تعین ہے. چنانچہ علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت. اور اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں تمہیں حاصل ہو. تو اگر کسی کو یہ حاصل ہو جائے، سلامتی مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے، برکتیں مل جائیں، دنیا آخرت کی ساری حاجتیں اس کی اس میں پوری ہو جائیں. اور ہمیں جو تحیات میں ہم پڑھتے ہیں نا تو سلام جو پورا سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس میں تینوں جملے، تینوں باتیں. یہ سلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا اس امت محمدی علیہ صاحب وسلم. اور مصنون یہ ہے کہ السلام علیکم پورا سلام. اگر السلام علیکم کہہ دے تو بھی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ السلام علیکم. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ان کو اندازہ ہوگا کہ اگر کسی ایک شخص سے خطاب ہو رہا ہے، ایک آدمی سے بات ہو رہی ہے تو السلام علیکم کہنا کافی ہے. لیکن پھر بھی کہا کہ ایک آدمی ہوتا ہے لیکن اس کو کہو السلام علیکم. دو وجہ، ایک تو یہ کہ یہ ادب اور تعظیم کا تقاضا ہے کہ یا چلیے جیسے ایک طریقہ تو ہے کہنے کا کہ تجھ پر سلامتی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کہو کہ تم پر یا آپ پر سلامتی ہو، تو اس میں تعظیم زیادہ ہے، اکرام زیادہ ہے. اور علماء کرام نے فرمایا کہ تم اتنا ہی نہیں کہ اکرام زیادہ ہے، السلام علیکم کہہ دو، بلکہ نیت کر کے کہو چاہے آدمی ایک ہو. لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھنے والے ہیں. کوئی انسان اس سے خالی نہیں. تو جب السلام علیکم جمع کے صیغے کے ساتھ کہو تو اس میں نیت کر لو کہ میں سلام اس شخص کو بھی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ جو دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں ان کو بھی کر رہا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تو سلام کا جواب دے گا، وعلیکم السلام کہہ کر اس کے ذمہ فرض ہے، واجب ہے. امید یہ ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں جب ان کی نیت سے تم نے السلام علیکم کہا ہے تو وہ فرشتے بھی جواب دیں وعلیکم السلام کہیں گے تو اس سے تمہیں فرشتوں کی دعا بھی حاصل ہوگی. السلام علیکم کے لفظ میں یہ فائدہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا کا ایک طریقہ جو امت محمد علیہ السلام کے اندر رکھا ہے اس کو انہی الفاظ اور اسی طریقے سے کہنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح وہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ثابت ہے. بہت سے لوگ
اس جملے کو بھی صحیح ادا نہیں کرتے. جب کریں گے السلام علیکم کہہ دیا, اس میں سے الف لام ہم کر دیا اور اس طرح بول دیا کہ وہ لفظ ہے ملا جلا بن. صحیح بات یہ ہے کہ کیا کہو السلام علیکم, الف لام تین لام الف میم السلام علیکم پورا یہ کہنا چاہیے. کیونکہ اگر سے تم نے جلدی میں اگر کہہ دیا السلام علیکم جیسے بغیر اسلام کو کہہ دیتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ سلام کا ثواب تو شاید خود بھی ملے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے بتائے ہوئے الفاظ کے ساتھ کرنے میں جو نور ہے جو برکت ہے وہ حاصل نہیں ہے. الفاظ کے معنی تو مقصود ہوتے ہی ہیں لیکن بعض جگہ الفاظ بھی مقصود ہوتے ہیں, براہ راست الفاظ بھی مقصود ہوتے ہیں. وہ الفاظ جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بیانی وہ الفاظ بھی مقصود ہیں اگر کے معنی کسی اور لفظ سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو رات کو سوتے وقت کی دعا سکھائی کہ جب تم سونے لگا کرو تو سونے سے پہلے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اسلمت نفسی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت نفسی فوضت امری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا تم کر کے سویا کرو. پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ ذرا سناؤ تو یہ الفاظ. تو جب انہوں نے سنائے تو اور سارے الفاظ تو وہی سنائے. ساتھ میں یہ کہتے جو آخری جملہ تھا اس کو اس طرح کہا کہ اللہم آمنت انزلت وبرسولک الذی ارسلت. تو بنبی کا الذی ارسلت کے بجائے برسولی کا الذی ارسلت کہہ دیا, جس کو میں اللہ میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمائی اور حضور نے فرمایا تھا اس آپ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں جن کو آپ نے بھیجا. انہوں نے کہا میں آپ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں جن کو آپ نے بھیجا. تو مانا تو دونوں کے ایک ہی ہے نا. رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں وہی لوگ کہو جو میں نے کہا وہ بنبی کا الذی ارسلت. یہ کیوں؟ حالانکہ معنی تو اسی ہے. وہ اس لیے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر جو الفاظ جاری ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوئے, الہام ہوئے. لہٰذا ان میں جو نور ہوگا, ان میں جو برکت ہوگی, ان میں جو خاصیت ہوگی وہ اس کے ہم معنی کسی اور لفظ میں کم از کم اس جگہ نہیں ہوگی جس جگہ وہ الفاظ بتائے گئے ہیں. لہذا دعاؤں میں اذکار میں جو الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ حتی انسان وہی الفاظ استعمال کیے جائیں اور چاہے معنی بدل جائے معنی نہ بدلے لیکن کوئی اور لفظ حتی انسان استعمال ہو تاکہ وہ نور برکت آ سکے. اب اس میں ایک اور بیچ میں یاد آ گئی بات کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے کھانا کھانے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے نا تو وہ کیا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ عام طور سے پڑھا جاتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ زبان پر بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے عام طور سے. حدیث کی روایتوں میں من المسلمین
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین مل رہے ہیں. جہاں تک میں نے جستجو کی ہے تو اس کے حساب سے کسی روایت میں نہیں، جہاں آتا ہے وہی آتا ہے جعلنا مسلمین جعلنا مسلمین جعلنا مسلمین، جعلنا من المسلمین نہیں ہے. بہت دراز کرنے سے کوئی ایک بہت دور دراز کی کوئی ضعیف روایت ملی تو اس میں کہیں تھا، لیکن وہ معلوم ہوا کہ وہ روایت صحیح ہے. تو اگرچہ معنی کے اعتبار سے میرے مسلم بھی صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اپنی ذات میں. اس کے معنی ہے کہ شکر ہے اللہ کا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں کھلایا بھی، جس نے ہمیں پلایا بھی، جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. جعلنا من المسلمین کو مانا جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا، تو معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اور کوئی پڑھے تو کوئی خرابی نہیں. لیکن حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ ثابت ہیں وہ مل نہیں ہوتے. جعلنا مسلمین، تو اس میں جو نور ہوگا، اس میں جو برکت ہوگی، اس میں اتباع سنت کا جو انداز ہوگا وہ کسی دوسرے لفظ میں ہو نہیں سکتا. لہذا جو الفاظ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اسی طرح ادا کرنے میں زیادہ نور ہے، برکت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا تحفظ کیا. تو یہ السلام علیکم کا جو جملہ ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اسی طرح کہو السلام علیکم. لوگوں کو السلام بولتے ہوئے ذرا کچھ زحمت معلوم ہوتی ہے، تو اس واسطے وہ السلام کو ہم کر دیتے ہیں السلام علیکم. تو چاہے اس سے فی جملہ سلام ہو گیا لیکن وہ نور نہ آیا، وہ برکت نہ ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں. السلام علیکم یہ تو بولنے میں ہے، لکھنے میں تو آج کل 90% لوگ غلط لکھتے ہیں سلام. جب لکھنا آتا ہے کسی کو خط میں لکھتے ہیں تو خط میں 90% لوگ غلط لکھتے ہیں. ایک تو بسا اوقات السلام بولنے میں تو حل کیا ہی تھا، وہ لکھنے میں بھی حل کر دیتے ہیں، یا الف لکھ دیا لام نہیں لکھا، اسلام ہو گیا اسلام. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو السلام کے بعد السلام تو لکھ دیا، علیکم سے پہلے واو بڑھا دیتے ہیں السلام و علیکم. میرے پاس پتہ نہیں کتنے خطوط آتے ہیں اور اس میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں السلام کے بعد واو بڑھا دیا اپنی طرف. واو نہیں ہے وہ جیسے بچہ جیسے وعلیکم السلام میں واو آتی ہے تو انہوں نے السلام علیکم کر بڑھا دیا السلام وعلیکم. یہ غلط ہے. تو وہ سنت کا جو سنت حاصل نیت ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن جملہ غلط ہو گیا السلام علیکم کہنے. تو اتنی سی ذرا سی بات ہے توجہ کی کہ اس کو لوگ اہتمام نہیں کرتے. اور جواب میں وعلیکم السلام پورا واضح طور پر کہنا چاہیے. وعلیکم السلام واضح طور پر کہنا چاہیے. اس میں بھی بطاقات لوگ اختصار سے کام لے رہے ہیں، اتنی تیزی سے کہہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہا ہے. بعض لوگ واؤ نکالیے علیکم السلام کہہ دیا، پھر علیکم کو نکال دیا تو سلام کہہ دیا. آواز جو سنائی دیتی ہے وہ صرف سلام سنائی. تو کیوں اتنا اختصار ہے بھائی؟ ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق، دعا ہے
اور وہ دعا ایسی ہے کہ دنیا آخرت کی ساری بھلائیوں کی جامع ہے، تو اس میں اختصار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو پورا واضح طور پر علیکم السلام۔ اور قرآن کریم نے حکم دیا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی تحیہ کیا جائے یعنی کوئی سلام کرے تو اس کا جواب اس سے بہتر طریقے سے یا تو مطلب اتنا ہی لوٹا دو اس کو جتنا کہ اس نے کہا تھا۔ تو اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر کسی شخص نے تم کو صرف السلام علیکم کہا ہے تو جواب میں تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بڑھا دو، اس سے بہتر ہو جواب۔ اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو اس سے آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑھا دو، اس سے بہتر ہو۔ اور کم از کم اتنا تو واجب ہے کہ جتنا اس نے کہا اتنا ہی جواب دے، وعلیکم السلام، یہ واجب ہے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت عطا فرمائی جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ایک حدیث میں فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی شخص سواری پر سوار ہو تو وہ اور دوسرا آدمی پیدل ہے مطلب، تو جو سوار ہے اس کو چاہیے کہ وہ پیدل شخص کے اوپر سلام پہلے سلام، یعنی دو آدمی ہیں، ایک آدمی کسی سواری پر سوار جا رہا ہے، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ پیدل ہے۔ تو جو سوار ہے اس کو چاہیے کہ وہ پیدل کو سوار کرے، سلام کرے، اور پیدل والا جواب دے، یعنی ابتدا کرے وہ سب جو سوار ہے گھوڑے پر یا سواری وہ ابتدا کرے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی شخص چل رہا ہے اور دوسرا بیٹھا ہے تو چلنے والے کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے، چلنے والا جو چل رہا ہے خود کوئی آدمی بیٹھا ہے تو بیٹھے والا آدمی کو سلام کرے۔ یہ تعلیم دی نبی کریم سلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جو آدمی کسی سواری پر سوار ہوتا ہے اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے پیدل چلنے والے، تو جو سواری پہ جا رہا ہے اس کے دل میں ایک خیال یہ آ سکتا ہے کہ میں زیادہ بہتر حالت میں ہوں اور میرے مقابلے میں جو آدمی چل رہا ہے پیدل جا رہا ہے وہ مجھ سے ادنا حالت میں ہے، تو دل میں ایک اپنی بڑائی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس بڑائی کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کرو بیٹھے ہوئے آدمی، چلتے ہوئے آدمی۔ اسی طرح چلتا ہوا جا رہا ہے تو دوسرا آدمی بیٹھا ہے تو اس کو اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے، تو اس بڑائی کے احساس کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کرو۔ اور اس سے علماء کرام نے یہ بات مستمت فرمائی کہ یہ صرف سوار اور چلتے ہوئے کی بات نہیں ہے، جو شخص بھی کسی اعلیٰ حالت میں ہو اس کو چاہیے کہ وہ ادنا حالت کے اوپر سلام کرے۔ تو یہ اس سے بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں افسر ہوں اور یہ میرا ماتحت ہے، لہٰذا اس ماتحت کو چاہیے کہ مجھے سلام کرے، میں اس کو کیوں سلام کروں؟ تو یہ علماء کرام نے فرمایا کہ جو اعلیٰ حالت میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سے ادنا آدمی کو سلام کرے۔ اب دیکھو ہمارے معاشرے میں
یہ اونچ نیچ اس طرح چلی ہوئی ہے کہ جو افسر ہوتا ہے اس کو توقع ہوتی ہے کہ یہ جو میرا ماتحت ہے، یہ میرا نوکر ہے، یہ میرا ملازم ہے، یہ سلام کرے گا، میں کیوں کروں سلام؟ تو اگر وہ نہ کرے تو برا دل میں برائی جاتی ہے کہ دیکھو میں اس کے بعد سے گزرا تھا تو سلام کرنے دیا. حالانکہ وہی سوال اگر وہ کر لیں کہ بھائی میں بھی گزرا تھا، مجھے آپ کا سلام کیوں نہیں کیا، تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعلیٰ حالت میں ہے اس کو چاہیے کہ ادنا آدمی کو سلام کرو، اپنے نوکر کو سلام کرو، اپنے ملازم کو سلام کرو، اپنے گھر میں کام کرنے والے کو سلام کرو، بڑا چھوٹے کو کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ اگر بچوں کے پاس کہیں گزر رہے ہوتے تھے بچوں کو بھی سلام کرتے. عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ بڑے کو کرے سلام، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں. یہ تعلیم دی آپ کہ اعلیٰ حالت والا آدمی ادنا حالت کے آدمی کو سلام کرے. یہ توقع نہ رکھے کہ وہ سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا. تو اس واسطے یہ ایک بڑائی کے دل میں انسان سے پیدا ہوتی ہے، جس سے فرعونیت پیدا ہوتی ہے، جس سے آدمی استبداد پیدا ہوتا ہے، اس کو توڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جس سے تمہارے دل کا وہ عجب اور تکبر اور بڑائی اور پندار یہ دور. قدم قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اخلاق کو درست کرنے کا اہتمام فرمایا. اس کا ایک سبب یہ بھی کہ یہ سمجھنا کہ شاگرد کا فرض ہے کہ استاد کو سلام کرے. استاد نہ کرے، استاد انتظار کرتا رہے کہ جب شاگرد سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا، یا ماتحت سے توقع رکھے کہ وہ مجھے سلام کرے تو میں جواب دوں گا. یہ بڑائی کی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں نے اپنے والد ماجد صدق اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے سنا، دارالعلوم دیوبند کے مشہور استاد سے میرے والد ماجد نے مطالعے کے جو استاد تھے، جو شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب، اللہ تعالیٰ مجھے درجات میں. تو وہ فرماتے میرے والد والد سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ حضرت شیخ الادب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مسابقت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کون طالب علم ایسا ہے کہ جو ان کو ابتدا میں سلام کرے. یعنی ان کا معمول یہ تھا کہ جو کوئی نظر آئے، نظر پہلی پڑھتے ہی سمجھا پہلے اس کو سلام کرتے. نتیجہ اس کا یہ کہ لوگ اس بات کو ترستے تھے کہ ہم پہلے کریں سلام کو، اور بعض مقابلہ کیا کرتے تھے کہ بھائی کوئی آج کوشش کرو اس بات کی کہ آج ہم پہلے سلام کریں، مگر کامیاب نہیں ہو پاتے تھے. اس واسطے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک معمول یہ بنایا تھا، پہلی نظر جس پر پڑی پڑھتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دوسرا جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتا تھا، کیا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، شاگردی کیوں نہ ہو. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بنایا حقیقت. تو وہ تواضع میں یہ موقع کسی کو نہیں دیتے تھے کہ وہ ابتدا سے سلام کرو، یہی سلام کرو. تو یہ جو معاشرے میں ہمارے اونچ نیچ چل پڑی ہے سلام کے معاملے میں کہ باپ بیٹے کو نہ کرے، بیٹا باپ کو کرے گا، یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نہ کرے، چھوٹا بھائی ہمیشہ کرے گا، یا ماتحت افسر کو نہ کرے، افسر ہمیشہ افسر ماتحت کو نہ کرے، ماتحت کرے گا. یہ سب جاہلیت کی بات ہے. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشاء السلام، یعنی سلام کو رواج دو، پھیلاؤ، یعنی عادت
पड़ जाए इस बात की और लोगों को इस बात का शौक हो कि वो सलाम का आगाज करें, सलाम की इब्तिदा करें। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की अलामतों में से इसको करा। और चूंकि ये बहुत बड़ी दुआ है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा है, इसलिए इबादत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना इबादत है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न उमर जो फारूक आज़म के साहबजादे हैं, बड़े दर्जे के साहब इकराम में से हैं, उनके बारे में उनके शागिर्द कहते हैं कि मैं एक मरतबा उनके साथ निकला, कहीं बाहर जा रहे थे तो क्या देखा तो हर नाकस को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बाजार से गुजर रहे हैं, जो कि दुकान पे बैठा है उसको भी अस्सलाम वालेकुम, फिर दूसरी दुकान पे आए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कहते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हजरत आप तो ना तो कोई सौदा खरीद रहे हैं ना कोई किसी से आप मुलाकात कर रहे हैं, बस सलाम करते जा रहे हैं, क्या वजह है? तो फरमाया कि मैं तो निकला ही इस काम के लिए हूँ और कोई काम नहीं होगा। मैं इस काम के लिए निकला हूँ कि जो भी मिलेगा उसको सलाम करूंगा, सलाम के करने की इबादत का सवाब हासिल करूंगा, इसलिए निकला हूँ। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सलामु अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, जिसको तुम पहचानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं पहचानते उसको भी करो। तो मैं जिसको नहीं पहचानता उसको भी इस पर अमल करने के लिए, ताकि इसकी फजीलत हासिल हो, मैं निकला हूँ सलाम, और तो मेरा मकसद नहीं। तो हजरत उलमाए किराम ने फरमाया कि भाई ठीक है, कोई सब किसी काम से जा रहा है तो आजकल अगर इसको अमल करना शुरू कर दे कि जो भी मिले, जान का पहचान का न हो या ना हो, सलाम करने करे को एहतमाम करे तो अपना काम नहीं कर सकेगा। इस वास्ते ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर ऐसा करे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सहाबे किराम इस अमल की फजीलत को हासिल करने के कितने हरीफ थे, और अब भी ऐसे लोग हैं। मदीना मुनव्वरा में मेरे भांजे हैं वाली अमीन अशरफ साहब, उन्होंने मेरा तारुफ एक साहब से कराया मदीना मुनव्वरा में, और कहा कि इनका रोज का मामूल यह है कि ये कुबा से चलते हैं और हरम तक पैदल आते हैं और कोई मकसद सिवाय के नहीं, जो मिलता है उसको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हुए आते हैं। कहते हैं ये मेरी मुलाकात कराई उनसे कि ये इनका मामूल है। तो वो अब्दुल्लाह इब्न उमर की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो ये दुआ है भाई, इसको दुआ के तौर पर, एक जिक्र के तौर पर, एक इबादत के तौर पर अंजाम दो, तो फिर उसमें छोटे बड़े की कोई तफरीक नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो। अपने से बज़ाहिर मातहती को नजर आ रहा है, उनको भी सलाम करने का एहतमाम करना चाहिए, और ये नियत करनी चाहिए कि मैं नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए सलाम को रवाज देने की इबादत अंजाम दे रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह देखो कि उसकी कैसी बरकत अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह अता फरमाए। अलबत्ता जहाँ सलाम करना बहुत फजीलत रखता है, वहाँ ये भी देखना चाहिए कि सलाम से किसी को तकलीफ ना हो। चुनांचे शरीयत ने इस बात का बारीक दीनी से जायजा लिया है कि भाई कोई अमल ऐसा ना करो जो दूसरे के लिए तकलीफ हो। कैसे रहो कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो और जो सलामती छीन ली तुमने, तकलीफ पहुंचा गया, तो ये कोई अकल की बात नहीं। तो इस बात से कहा गया है कि जहाँ कोई आदमी किसी काम में मशगूल है,
اور یہ خیال ہے کہ اگر وہ اس کام میں اس کو سلام کیا جائے گا تو اس کے کام میں خلل واقع ہوگا، تو وہاں سلام نہ کرنا افضل، نہ کرنا چاہیے، بلکہ مکروہ ہے۔ کوئی سب جیسے نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو سلام نہیں کر سکتے، اسی طرح کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں تسبیح میں مشغول ہے، تو اس حالت میں اس کو سلام کرنا مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ لوگ اس کا بھی اہتمام جب جن کو ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص مشغول ہے، ذکر میں مشغول ہے، اس کے باوجود آپ سلام کریں تو یہ مکروہ ہے۔ یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، کھانے میں مشغول ہے، تو کھانے کو بھی اس شخص کو بھی اگر خیال ہو کہ وہ کھانے سے اس کی توجہ بٹے گی اور اس کے اس عمل میں خلل واقع ہوگا تو بھی سلام کرنا۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے واعظ میں مشغول ہے، کسی کو کوئی درس دے رہا ہے تو اس وقت بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ کہا گیا کہ اگر ایسے کسی مجلس میں کسی حلقے میں جاؤ جہاں پر کہ کوئی آدمی بیان کر رہا ہے، دوسرے سن رہے ہیں، تو پھر سلام کرنا نہیں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ایک جگہ بیٹھ جاؤ، تو وہاں بھی مکروہ ہے۔ تو یہ آداب سیکھنے کے ہیں کہ کس جگہ کرنا چاہیے، کس جگہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی تیزی میں جا رہا ہے اپنے کام کے اندر اور آپ اس کو سلام کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرو تو اس میں خلل واقع ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں نہ کرنا بہتر ہے۔ پھر آج کل ایک اور وبا یہ چل پڑی ہے کہ سلام کا اتنا شوق اور رواج نہیں، مسافہ کرنے کا بہت شوق ہے، اور سلام نہیں کریں گے زبان سے، مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیں گے ضرور ہر حالت۔ حالانکہ سلام زیادہ ضروری ہے بنسبت مسافر، لہذا سلام کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو چھوڑ کے کسی اور عمل کی طرف آپ متوجہ ہو جائے۔ پھر یہ بھی کہ سلام جو ہے یہ اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کر سکتے ہیں جو مسلمان نہیں، تو اس میں بھی فقہاء کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ سلام غیر مسلموں کو عام حالات میں نہیں کیا جاتا، لیکن اگر یہ خیال ہو کہ ہمارے سلام کرنے یہ قریب آئے اور اس کے قریب آنے کے نتیجے میں اس کو کوئی صحیح بات پہنچانے کا موقع ملے گا، تو اس نیت سے سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی یہ سلام کرے کہ السلام علیکم کی نیت دل میں یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی توفیق دے دے، ایمان کی توفیق دے دے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دنیا آخرت کی عطا فرمائے۔ اس نیت سے سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کو سلام کیا، غیر مسلموں کو سلام کیا، اور بعض صحابہ نے اعتراض بھی کیا۔ دونوں نے تصدیق کی کہ جہاں خیال ہو کہ ان کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا جائے گا تو سلام بھی اس کا حسن سلوک کا حصہ ہے، تو یہ اسلام سے قریب آئیں گے تو اس صورت میں سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے۔ سلام کی سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان کا ایمان سلامت ہو، تو ایمان کی سلامتی دل میں آدمی سوچے اور اس کی نیت سے سلام کر لے تو کوئی حرج نہیں ایسے مواقع۔ اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ اجنبی خواتین، غیر محرم خواتین کو سلام کرنا مرد کے لیے، اور غیر محرم مردوں کو سلام کرنا عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ نامحرم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، عام طور سے یہ بات ہے۔
لیکن ساتھ ہی علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اس موقع پر ہے جب کوئی فتنے کا اندیشہ، جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس صورت میں سلام کی گنجائش ہے۔ یہ نہ ہو کہ نامحرم خواتین سے تعلقات کا ایک نقطۂ آغاز بنے ہو سلام، یہ نہ ہو۔ لیکن کبھی اتفاقی طور پر آمنا سامنا ہو گیا اور اس صورت میں آدمی کو کوئی فتنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے تو عورت نے مرد کو کر لیا یا مرد نے عورت کو کر لیا تو اس کی فی الجملہ گنجائش ہے، لیکن عام حکم یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ آگے بڑھ جائے اور اس سے فتنے پیدا ہو، اس واسطے فقہاء کرام نے اس کو بھی منع کیا ہے۔ تو ان احکام کی رعایت کے ساتھ سلام کا اہتمام کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے نیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور کوئی اگر سلام کرے تو اس کا جواب دینا تو فرض ہے، رد السلام کو آپ نے حق واجب قرار دیا تو اس کا سلام کرے۔ اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ اگر کسی نے اپنے سلام کیا تو صرف جواب دینا واجب ہے یا جواب سنانا بھی ضروری ہے؟ بہت سے فقہاء کرام جو فرماتے ہیں کہ صرف جواب دینے زبان سے لیکن سنانا ضروری نہیں ہے، لیکن بہت سے فقہاء کہتے ہیں جواب کا سنانا بھی ضروری ہے۔ اور میں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً امام ابو داؤد کا واقعہ وہ نقل فرما رہے تھے یا کسی اور بزرگ کا، مجھے نام اچھی طرح یاد نہیں رہا، کہ ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے، دریا کے پار دوسری طرف کسی شخص نے ان کو سلام کیا، اب ہوا کا رخ اس طرف تھا تو اس کا سلام ان کو پہنچ گیا، انہوں نے جو جواب دیا اس کے بارے میں ان کو غالب گمان یہ ہوا کہ ہوا کا رخ اس طرف نہیں ہے، اس کو پہنچے گا نہیں، وہ سنے گا نہیں، تو وہ پوری مشقت اٹھا کر وہ دریا کے دوسرے پار خدا جانے کس طرح پہنچے اور اس کی جگہ جا کر اس کا تعاقب کیا، پھر اس کا جواب دیا، اس لیے کہ میرا سلام کا جواب اس کو پہنچ جائے، سن لے جہاں تک اعتماد۔ لیکن زیادہ صحیح بات وہ ہے جو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے بعض مواعظ میں بیان فرمائی ہے کہ جواب دینا تو واجب ہے لیکن سنانا مستحب ہے، دوسرے تک پہنچ جائے یہ بات مستحب ہے، اس انداز سے جواب دے کہ وہ سن لے یہ بات مستحب ہے، لیکن واجب ادا ہو جاتا ہے زبان سے کہنے کے لیے۔ تو ان تمام احکام اور آداب اور شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ بھی بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ سلام میں بعض اوقات اضافہ کر دیتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ ورضوان وغیرہ، تو یہ اصل میں سنت کا حصہ تو ہے، سنت سمجھ کے کریں گے تو بدعت ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی کہہ دے تو کوئی ناجائز بات بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے پوچھا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت خدا حافظ کہتے ہیں، تو خدا حافظ کہنے سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی، خدا حافظ کہہ دینا یا اللہ حافظ کہہ دینا یہ اچھی بات ہے، یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے، لیکن سلام کی سنت اس سے ادا نہیں ہوتی، سلام کی سنت سلام ہی سے ادا ہوتی ہے۔ آج کل جو انگریزی کے اتباع میں عربوں کے یہاں بھی صباح الخیر صباح مساء الخیر یہ رواج ہو گیا ہے، اس سے بھی سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ اور کسی نے پوچھا ہے کہ صرف سلام کو کہہ دیں تو جواب یہ ہے کہ سلام کہہ دینے سے پھر جملہ سنت کا ایک حصہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن سلام مسنون نہیں ہوتا، وہ السلام علیکم پورا کہنے سے ہوتا ہے۔
اگر کوئی شخص نے صرف جواب میں صرف سلام کہہ دیا تو جواب واجب ادا ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں. اور ہاتھ ہلا کر جواب دینا یا سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دینا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ کوئی صحیح ہے. لوگ ایسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یا سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ کوئی بے اصل بات ہے، یہ سنت کا حصہ نہیں ہے، صرف زبان سے سلام. تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم. یا ارحم الراحمین فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرنا. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرنا. یا اللہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک.